السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میری یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قواعد یعنی اردو گرامر کو ایکسپلین کرنے والے ہیں، جو امتحانی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں، اور اس کی تعریف کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سوال کو لکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف مثال لکھیے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جائے اور اس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہ ہو، جیسے طارق آیا۔ تو چلیے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا، فعل لازم وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ یعنی کرتا کے ساتھ مل کر پورا ہو جائے اور اس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہ ہو، جیسے طق آیا۔ فعل لازم کو ہم ہندی میں اکرمک کریا کہتے ہیں اور فعل متعدی کو سکرمک کریا کہتے ہیں۔ فعل لازم یعنی وہ فعل جس میں مفعول کرم نہ ہو، اور فعل متعدی یعنی وہ فعل جس میں مفعول کرم ہو۔ فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل پر اپنی بات پوری کر دے، جیسے طارق آیا۔ یہاں مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم متعدی کی بات کریں تو اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا سو رہا ہے، یہ فعل لازم کی مثال ہے، اور فعل متعدی کی مثال ہو جائے گی لڑکا سو رہا ہے۔ لڑکا فاعل ہو جائے گا اور سونا یہ فعل ہو جائے گا۔ لڑکا سو رہا ہے، بات یہاں مکمل ہو رہی ہے، اس میں فعل مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں فعل متعدی کی، تو فعل متعدی جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں لڑکا فاعل ہے اور کتاب یہ مفعول ہو جائے گا اور پڑھنا یہ فعل ہو جائے گا۔ تو فعل متعدی میں جب تک ہم مفعول کو نہیں ڈالیں گے تب تک ہماری بات مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں لڑکا کتاب، یہاں جو ہے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ لڑکا کتاب کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہاں مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فعل متعدی کی۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جو اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ ایک اور لفظ کا محتاج ہو۔ جب تک وہ لفظ نہیں ڈالیں گے ہماری بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خالد نے خط لکھا، یہاں خالد جو ہے فاعل ہو جائے گا، خط جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا اور لکھنا یہ فعل ہو جائے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی، یعنی جس میں فاعل پر بات مکمل نہ ہو، فاعل کے علاوہ ایک مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فعل معروف اور فعل مجہول میں کیا فرق ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال کو لکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے ہمارا، فعل معروف اور فعل مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو چلیے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ فعل معروف کس کو کہتے ہیں اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ معروف کا مطلب ہی ہوتا ہے جانا پہچانا۔ اب بات کر لیتے ہیں فعل مجہول کی۔
فعل مجہول کہتے ہیں اس فعل کو جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب ایک ایک کر کے ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں کا مثال لکھتے ہیں۔ فعل معروف کی مثال ہے سہیل آیا، طلعت پڑھتی ہے، ذیشان پڑھے گا۔ اس کے اندر زمانے کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بحث صرف جو ہے فاعل سے کی گئی ہے، یعنی فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا کرتا معلوم ہو، سبجیکٹ معلوم ہو۔ سہیل آیا، یہاں سہیل فاعل ہے اور بات بھی مکمل ہو رہی ہے، لہٰذا فعل معروف اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ یہاں سہیل کا بھی پتہ ہے، طلعت پڑھتی ہے، طلعت یہاں فاعل ہو جائے گا، ذیشان یہاں فاعل ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فعل معروف اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں فعل مجہول کی۔ یہاں فعل مجہول کی مثال دی گئی ہے، 3 مثال ہیں۔ کپڑے دھل گئے، دروازہ کھلا، مکان بن گیا۔ یہاں جو ہے کپڑے دھل گئے لیکن دھلنے والے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے والا ضرور کوئی ہوگا لیکن اس کھولنے والے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ مکان بن گیا، مکان خود بخود تو نہیں بن جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوگا، لیکن وہ بنانے والا کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول کی مثال ہو جائے گی۔ فعل معروف کو ہم ہندی میں کرت واچیہ کریا کہتے ہیں اور فعل مجہول کو کرم واچیہ کریا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ فعل ماضی کی قسموں کے نام اور تعریف مع مثال لکھیے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ سوال لکھتے ہیں۔ سوال ہے کہ فعل ماضی کی قسموں کے نام اور تعریف مع مثال لکھیے۔ تو اب ہم سب سے پہلے ان کی تعریف اور پھر ان کی قسموں کو بیان کرتے ہیں اور ہر ایک کی وضاحت بھی آپ کو بتائیں گے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہو جائے گا ہمارا ماضی مطلق، دوسرا ہو جائے گا ماضی قریب، تیسرا ہو جائے گا ماضی بعید، چوتھا ہو جائے گا ہمارا ماضی ناتمام، پانچواں ہو جائے گا ماضی احتمالی اور چھٹا ہو جائے گا ماضی تمنائی۔ اب ہم ایک ایک کی مثال اور تعریف کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ماضی مطلق کہتے ہیں وہ گزرا ہوا زمانہ جس سے یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا پہلے گزر چکا ہے، یعنی ابھی فوری طور پر یہ کام ہوا ہے یا بہت پہلے یہ کام ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر وہ گیا، یہ تو پتہ ہے کہ ماضی میں گیا، پہلے گیا، لیکن ابھی گیا یا بہت پہلے گیا، اس چیز کا احتمال ہوتا ہے یہاں۔ اس نے لکھا، تم نے پڑھا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم ماضی قریب کی۔ ماضی قریب وہ گزرا ہوا زمانہ ہے جس کو گزرے ہوئے کم ہی مدت ہوئی ہو، جیسے وہ آیا ہے، تم گئے ہو۔ سب سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ماضی قریب وہ گزرا ہوا زمانہ ہے جس کو گزرے ہوئے کم ہی مدت ہوئی ہو، جیسے وہ آیا ہے۔ وہ ماضی ہی میں آیا ہے لیکن ابھی ابھی آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی قریب ہے۔ تم گئے ہو، تم گئے ہو، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے گئے ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم ماضی بعید کی۔ وہ گزرا ہوا زمانہ ہے جس کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہو، جیسے وہ آیا تھا، تم گئے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھ کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ماضی بعید وہ گزرا ہوا زمانہ ہے جس کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے وہ آیا تھا، وہ آیا، اور اس میں اگر ہم تھا لگا دیتے ہیں تو یہ ماضی بعید کی مثال ہو جاتی ہے۔
यानी इसको आए हुए अरसा हो गया हो। अब हम बात कर लेते हैं माजी इह्तिमाली, जिसको हम माजी शकिया भी कहते हैं। वो गुजरा हुआ ज़माना है जिसमें फ़ेल के होने या न होने में शक हो, जैसे आया होगा। ये है माजी इह्तिमाली यानी शकिया, जिसके अंदर ये शक हो कि काम हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। इसको हम मिसाल से समझते हैं। वो गुजरा हुआ ज़माना, माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, जिसमें फ़ेल के होने और न होने यानी काम के होने और न होने में शक हो। मिसाल के तौर पर वो आया होगा, यहाँ इह्तिमाल और शक हो रहा है, यहाँ काम के होने में शक हो रहा है। वो आया होगा और नहीं भी आया होगा, वो गया होगा या नहीं भी गया होगा, तुम आए होगे या नहीं भी आए होगे, तुम गए होगे या नहीं भी गए होगे। तो जिसके अंदर इह्तिमाल हो, शक हो और गुजरे हुए ज़माने में उस काम के होने न होने में शक हो, तो उसको हम कहते हैं माजी इह्तिमाली। माजी नातमाम कहते हैं वो गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फ़ेल का तमाम होना या फ़ेल का होते रहना पाया जाए, जिसके अंदर काम हो गया है या फिर हो रहा है, इस चीज़ का पता चले। इसको हम माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो आ रहा था, वो जाता था, वो आ रहा था, फ़ेल का होते रहना इसके अंदर पाया जा रहा है। वो जाता था जिसमें फ़ेल का तमाम होना पाया जा रहा है। लिहाजा ये माजी नातमाम की मिसालें हैं। अब हम बात कर लेते हैं माजी तमन्नाई की। माजी तमन्नाई यानी इसको हम शर्तिया यानी माजी शर्तिया भी कहते हैं। वो गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें शर्त या तमन्ना, आरज़ू या ख्वाहिश पाई जाए। मिसाल के तौर पर अगर वो आता, यहाँ शर्त की मिसाल है काश हम लोग वहाँ जाते, यहाँ तमन्ना की मिसाल है। आरज़ू और तमन्ना की मिसाल जैसे काश हम लोग वहाँ जाते, अगर वो आता, यहाँ शर्त पाया जा रहा है। लिहाजा ये मिसालें शराइत की हो जाएंगी और काश हम लोग वहाँ जाते ये तमन्ना की मिसाल हो जाएगी। लिहाजा इसी को हम माजी तमन्नाई कहते हैं। अब हम जानेंगे इसमें सिफत क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं मिसाल के साथ। यहाँ सवाल है इसमें सिफत क्या है। अक़साम सिफत मा मिसाल लिखिए, यानी सिफत की कितनी किस्में हैं उसको मिसाल के साथ लिखिए। तो चलिए जानते हैं अक़साम सिफत और उसके मिसाल को। अक़साम सिफत यानी सिफतों की 6 किस्में हैं। ये सारी चीज़ें इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम हैं, लिहाजा इनको नोट कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। अक़साम सिफत यानी सिफत की किस्में जो हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहले हो जाएगा सिफत ज़ाती, दूसरा है हमारा सिफत निस्बती, तीसरा है सिफत मिक़दारी, चौथा है सिफत अददी, पांचवा है सिफत इस्तिफ़हामी और छठा हो जाएगा हमारा सिफत इशारी। अब एक एक को हम मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफत ज़ाती की। सिफत ज़ाती कहते हैं वो सिफत जिससे मौसूफ़ की बातिनी यानी अंदरूनी, ज़ाहिरी यानी बाहरी ज़ाती वस्फ़ को बताए। मिसाल के तौर पर तेज़ घोड़ा, अच्छा लड़का, ज़हीन लड़की। घोड़ा यहाँ मौसूफ़ हो जाएगा इसलिए कि इसकी सिफत जो है बताई जा रही है कि ये तेज़ है। लड़का भी यहाँ मौसूफ़ हो जाएगा इसलिए कि इसकी अच्छाई बयान की जा रही है कि लड़का अच्छा है। लड़की भी यहाँ मौसूफ़ हो जाएगी इसलिए कि इसकी सिफत जो है ज़हीन बताई जा रही है। सिफत का मतलब होता है जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, और ज़ाती का मतलब होता है ख़ुद उसका यानी मौसूफ़ का। तो इससे पता चलता है कि सिफत ज़ाती वो सिफत है जिससे मौसूफ़ की बातिनी
ظاہری یا ذاتی وصف کو بتایا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اور چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ اب جانتے ہیں صفت نسبتی کو، تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ صفت نسبتی کہتے ہیں وہ صفت جس میں موصوف کا لگاؤ کسی جگہ یا کسی چیز یا کسی شخص کی طرف ہو۔ مثال کے طور پر ہندوستانی، یہ ایک مثال ہے۔ یہاں موصوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جگہ جو ہندوستان ہے اس میں رہنے والا ہے، لہٰذا یہ صفت نسبتی ہو جائے گی جگہ کے حساب سے۔ رنگیلا، یہ بھی ایک صفت ہے، جو انسان مجازاً رنگیلا ہو تو یہ بھی صفت نسبتی کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر آسمانی، قرآن شریف آسمانی کتاب ہے، لہٰذا یہ بھی صفت نسبتی ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو کہیں گے پہاڑی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہاڑی علاقہ کا ہے، اس لیے اس کو پہاڑی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں صفت نسبتی کے اندر آتی ہیں۔ یہاں غور سے دیکھیے، صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے موصوف کی مقدار معلوم ہو۔ مثال کے طور پر تھوڑا پانی یہاں موصوف ہو جائے گا اور اس کی مقدار یہ بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا ہے، لہٰذا یہ صفت مقداری ہو جائے گی۔ 1 میٹر کپڑا یہاں موصوف ہو جائے گا اور 1 میٹر ہونا اس کی مقدار کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہ صفت مقداری کی مثال ہے۔ اسی طرح دودھ، یہ بھی موصوف ہو جائے گا۔ موصوف کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے۔ اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ دودھ 1 لیٹر ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں مقدار میں آتی ہیں۔ 1 لیٹر ہونا، 1 میٹر ہونا، یہ تھوڑا ہونا، زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں مقدار کو بتا رہی ہیں، لہٰذا اس طرح کے سوالات میں اگر آئے تو آپ اچھے سے ایکسپلین اور جواب دے سکتے ہیں کہ یہ صفت مقداری ہے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب بڑھتے ہیں صفت عددی کی طرف۔ یہاں غور سے دیکھیے کہ وہ صفت جس سے موصوف کی گنتی معلوم ہو۔ مثال کے طور پر تیسرا اور چوتھا، اس کو ہم صفت عددی کہتے ہیں۔ عدد کا مطلب ہی ہوتا ہے گنتی کے، لہٰذا یہ صفت عددی کی مثال ہے۔ اب بڑھتے ہیں صفت استفہامی کی طرف۔ صفت استفہامی کہتے ہیں وہ صفت جن کے ذریعہ سوال پوچھا جائے، جیسے کون۔ استفہام کا مطلب ہی ہوتا ہے سوال پوچھنا اور اس کے اندر سوالیہ نشان ہوتا ہے، لہٰذا اسے ہم صفت استفہامی کہیں گے۔ اس کی چند مثالیں اور آپ کو بتا دے رہا ہوں، جیسے کیا، کیسے، کیوں، کب، یہ ساری چیزیں جس کے اندر سوال پیدا ہو وہ صفت استفہامی کہلاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں صفت اشاری کی طرف۔ صفت اشاری کہتے ہیں وہ صفت جس کے ذریعہ اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ میرا بھائی ہے، یہ صفت اشاری ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اپنے بھائی کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ صفت اشاری کی مثال ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں صفت کے بارے میں اچھے سے جانکاری حاصل کر لی ہوگی اور ان کی قسموں کو بھی آپ لوگوں نے ذہن نشیں کر لیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں سیدھے علم نحو کی طرف اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم نحو کیا ہے۔
اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ میرا سوال ہے کہ علم نحو کیا ہے، اور اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم نحو کیا ہے، اس کا جواب ہو جائے گا علم نحو وہ ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور جدا جدا کرنے کا طریقہ معلوم ہو یا ہوتا ہے، اور کلمات کے ربط اور باہمی تعلقات، یعنی ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد اور جو ایک دوسرے کلمہ کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی حالت سے واقفیت ہوتی ہے، اور یہی چیزیں ہم کو علم نحو سکھاتی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے مطلب میں خلل واقع ہو، اس سے کلام کو بچاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان کو صحیح بولنا اور لکھنا ہمیں آ جائے تو علم نحو کی جانکاری ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس سے ہمیں اردو بولنا اور لکھنا صحیح سے آ جاتا ہے، اور ہم ان تمام غلطیوں سے علم نحو کو پڑھ کر کے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا علم نحو کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جملہ مفرد اور جملہ مرکب کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں جملہ مفرد اور جملہ مرکب کی طرف اور ان کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کو لکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ جملہ مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے جملہ مفرد کی تعریف کرتے ہیں اور پھر جملہ مرکب کی تعریف کرتے ہیں، اور دونوں کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے جملہ مفرد کو ہم سمجھتے ہیں کہ جملہ مفرد وہ جملہ ہے جس میں صرف ایک مسند الیہ یعنی سبجیکٹ اور ایک مسند یعنی پریڈیکیٹ ہو، جیسے طارق پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک ہی جو ہے سبجیکٹ ہے جیسے طارق، اور ایک ہی پریڈیکیٹ ہے یعنی پڑھنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ مفرد۔ اب بڑھتے ہیں جملہ مرکب کی طرف۔ جملہ مرکب کہتے ہیں وہ جملہ جس میں دو یا چند جملے اصلی ہوں، مثال کے طور پر موہن آیا اور حامد چلا گیا۔ یہاں دو جملے ہیں، ایک ہے موہن آیا اور پھر حرف عطف دے کر کے دوسرے جملے کو جوڑا گیا ہے یعنی حامد چلا گیا۔ دوسری مثال ہے کہ آج طارق اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جملہ مرکب میں اصلی جملے حروف عطف، تردید، استدراک اور علت سے مرکب ہوتے ہیں۔ جملہ کا وہ حصہ جو حروف عطف، تردید، استدراک اور علت کے قبل ہوتا ہے اسی کو معطوف الیہ، اور جو جملہ ان حروفوں کے بعد آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا یہ گیا تھا کہ جملہ مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ کا وہ حصہ جو حرف عطف، تردید، استدراک اور علت کے قبل ہوتا ہے۔ تو حرف تردید یہاں اس سے پہلے جو جملہ آئے گا اس کو ہم معطوف الیہ کہتے ہیں، اور حرف تردید کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو ہم معطوف کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا معطوف ہو جائے گا، اور آج طارق اسکول نہیں گیا یہ ہمارا معطوف الیہ ہو جائے گا۔ تو جملہ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ ہے جس میں دو یا چند جملے اصلی ہوں، اور اس جملہ کا وہ حصہ جو حروف عطف، چاہے تو حروف عطف ہوگا یا حروف تردید بھی ہو سکتا ہے یا حروف استدراک بھی ہو سکتا ہے یا حروف علت کے قبل بھی ہو سکتا ہے،
تو جو ان تمام حروف سے قبل ہوں گے ان کو معطوف علیہ، اور جو جملہ ان حروفوں کے بعد آتا ہے اس کو ہم معطوف کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو جملہ مرکب کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں یہ جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کیا ہے اور پھر اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال کو لکھ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارا سوال ہے کہ معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ 2 کون کون ہیں؟ پہلا ہو جائے گا ہمارا جملہ انشائیہ، اور دوسرا ہو جائے گا، پہلا ہو جائے گا ہمارا جملہ خبریہ اور دوسرا ہو جائے گا جملہ انشائیہ۔ اب ان دونوں کو تعریف کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں وہ جملہ جس سے واقعہ کی خبر ظاہر ہو، جیسے طارق آیا، یہاں جو ہے خبر دی جا رہی ہے، لہٰذا یہ جملہ خبریہ ہو جائے گا۔ جملہ انشائیہ کہتے ہیں وہ جملہ جس سے انشاء کے معنی خواہش ظاہر ہو، اس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری تعریف۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کی مثال جیسے جاؤ، بیٹھو، لکھو، مت جاؤ، مت لکھو، کاش اخلاق آتا، اے طارق یہاں آؤ، تم کیا لکھتے ہو، خبردار ہو، تیری عمر دراز ہو، یہ ساری چیزیں جملہ انشائیہ کی مثال ہے۔ تو چلیے اب جملہ انشائیہ کی ان 9 قسموں کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا امر، اس کی مثال ہے جاؤ، کھاؤ، آؤ، اس کو ہم انگریزی میں کمانڈ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارا نہیں، اس کی مثال ہے مت جاؤ، مت کھاؤ۔ تیسرا ہے ہمارا تمنا یعنی ڈیزائر، اس کی مثال جیسے کاش اخلاق آتا، یہاں تمنا کی جا رہی ہے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، جیسے اے طارق یہاں آؤ، کیس آف ایڈریس۔ استفہام، اس کے بعد چھٹا نمبر ہے تنبیہ، کوشن آف وارننگ، جیسے آگاہ ہو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار۔ 7واں نمبر ہے دعا، 7واں حصہ ہے دعا یعنی بلیسنگ، اس کی مثال جیسے تیری عمر دراز ہو، تیری عمر دراز ہو، یہ دعا کی مثال ہے۔ عرض، کریٹنگ لو فور، عرض کی مثال جیسے محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، یہ عرض کی مثال ہے۔ عقود کی مثال، عقود کی مثال جیسے خرید و فروخت میں جو جملے استعمال ہو، جیسے مثال کے طور پر جناب میری خریداری ہی 10 روپے کی ہے، صرف 1 روپیہ منافع پر آپ کو دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ہر کلاس میں ہر درجے میں کام آنے والی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو کی جانکاری۔ ویڈیو کیسی تھی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔